اور قلب سے غفلت کا اٹھ جانا، یہ وہ حقیقت کا نور ہے جو اللہ اہل ایمان کو دیتا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے دل میں نور پیدا ہو رہا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں نیکی کے لیے رغبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور گناہ سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم گناہ سے رکتے تو ہیں، لیکن ایک کھچاؤ ضرور ہوتا ہے گناہ کی طرف۔ برائی میں جو دنیاوی کشش ہے اس کی وجہ سے بندہ اللہ سے ڈر کے رک تو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اندر ایک طلب اس کی باقی رہتی ہے۔ اس طرح نیکی کرتا تو ہے بندہ، لیکن بعض کا اپنے آپ کو کھینچ کے لے جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس ذکر کی کثرت کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکی کی طرف فطری رغبت پیدا ہو جائے گی اور گناہ سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ کے سامنے جب گناہ آئے گا تو اس کو آپ ویسے ترک کر دیں گے سہولت کے ساتھ، مشکل نہیں لگے گا۔ اس لیے ذکر کی برکتیں اس سے نصیب ہوں گی، اور یہ دل نور پاتا ہے ان اذکار سے۔ تو اس لیے ہمارے جو مشائخ ہیں وہ ذکر کی تعلیم اور ترغیب اسی لیے ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے غافل نہ ہوا جائے۔ علماء نے، اہل تصوف نے، اہل لغت نے ذکر پر بہت کلام کیا ہے، لیکن سب سے بہتر بات حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کی۔ حقیقت الذکر رفع الغفلہ، فرماتے ہیں کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت زائل ہو جائے۔ تو آپ غفلت میں نہیں ہیں تو آپ ذاکر ہیں۔ ذکر لسان کا ہو یا آپ کے دھیان کا ہو، آپ کے خیال کا ہو، آپ کی پاکیزہ سوچ بھی ذکر کہلائے گی۔ کسی دکھی کی مدد کرنے میں آپ مصروف ہوں گے تو وہ بھی کیفیت ذکر ہوگی۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک ذکر ہے۔ تو آپ جب غفلت میں نہیں ہوں گے تو پھر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو تب بھی ذاکر ہیں، خاموش ہیں تو تب بھی ذاکر ہیں، خیال اور وہم کی سوچیں پاکیزہ فکر کی طواف میں ہیں تو پھر بھی ذکر ہے۔ آپ اللہ کی قدرت کو، اس کے عجائب کو دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی ذکر ہے۔ آپ کی سوچیں، آپ کے وہم، آپ کے خیالات سب کچھ ذکر کے زمرے میں آئیں گے جب رفع غفلت ہو جائے گی۔ تو غفلت نہ ہو تو کیفیت ذکر ہے، اور غفلت ہو تو زبان ذاکر بھی ہو، بول رہی ہو تو وہ ذکر نہیں ہے۔ دل آپ کا اللہ کی یاد سے غافل ہے اور زبان سے اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں تو ذاکر نہیں ہوں گے۔ جس طرح کہ فرمایا گیا کہ کھیلتے ہوئے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ کھیلتا ہوا دل کیا ہے؟ کہ آپ کی زبان دعا مانگ رہی ہو اور دل کہیں اور گیا ہو، دل میں کوئی اور خیال چل رہے ہوں، دل کی تمنائیں اور دل کی تڑپ کچھ اور ہو، اور آپ روٹین سے جھوم بھی رہے ہیں، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہیں، دعا چل رہی ہے، آپ بولتے جا رہے ہیں، لیکن دل آپ کا کہیں اور کھیل رہا ہے، سوچیں کہیں اور ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں قلب لاہن، کھیلنے والا دل۔ تو کھیلنے والے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ وہ اس شخص کی دعا قبول کرتا ہے جس کی زبان بھی بولتی ہے تو ساتھ دل بھی بولتا ہے، دل بھی ان لفظوں کے پیچھے کھڑا ہے، اور پاکیزہ فکری اور قلب سے غفلت کا اٹھ جانا،
یہ وہ حقیقت کا نور ہے جو اللہ اہل ایمان کو دیتا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے دل میں نور پیدا ہو رہا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں نیکی کے لیے رغبت۔ شفیع امام، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخان، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحہ، راستار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سیام، رمضان المبارک پوری برکتوں کے ساتھ ہمارے میں موجود ہے۔ اس ماہ نور کا ایک ایک لمحہ سعادتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ماہ سیام رمضان آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ مسجدوں کے پھاٹک کھل گئے، گھر گھر تلاوت کلام مجید ہونے لگی۔ سحری کا سماں کتنا حسین اور دل فریب ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، مصلے بچھے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں۔ کیسا نوری سماں ہے، کیسا ماحول ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر تم رمضان کی قدر کو جان لو تم چاہو پورا سال رمضان رہے۔ یہ اتنا بابرکت اور پرنور مہینہ ہے، اس کی ایک ایک ساعت کے اندر اللہ کی رحمتیں بھری ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ نور کے ایک ایک لمحے کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے۔ اور کتنے گناہگاروں کی اس ماہ نور میں جہنم سے آزادی اور نجات ہوتی ہے۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ قرب افطار کے ان حسین لمحوں میں قرآن مجید کا درس سننے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سورہ البلد جو کہ مکی سورت ہے، آپ کے سامنے آج اس نشست میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمائے۔